اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و سامعین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، آج کے جمعۃ المبارک کو ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوتی و تبلیغی منہج اور اس کا عصری اطلاق۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں ہمیں یہ رہنمائی دعوت اسلام کے حوالے سے دی ہے کہ اس دعوت کو حکمت اور موعظۃ الحسنہ کے ساتھ دنیا میں پہنچایا جائے۔ بلا شبہ دنیا میں کوئی بھی فکر و نظریہ ہو، اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے دعوت و تبلیغ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب اس دعوت و تبلیغ کے انداز میں اس فکر و نظریہ کی تفہیم و تعلیم جس قدر آسان اور مؤثر پیرائے میں ہوگی، اسی قدر وہ دعوت نتیجہ خیز ہوگی، اس میں قبولیت اور پذیرائی کے عناصر بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس دعوت و تبلیغ کے داعی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی دعوت و تبلیغ کو بلا وجہ بحث و نزاع کا موضوع نہ بننے دے۔ اس حوالے سے سب سے مؤثر اصول دعوت اور ضوابط تبلیغ ہمیں قرآنی دعوت اور اسوہ نبوی سے میسر آتے ہیں۔ اسلامی دعوت و تبلیغ کا مرکزی اور محوری نقطہ اس آیہ کریمہ سے واضح ہوتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام میں دعوت و تبلیغ رجوع الی اللہ کا نام ہے۔ جب انسان اس مرکزی دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو پھر تمام تر دعوتوں کو قبول کرنے والا بن جاتا ہے، اور اس دعوت کو لوگوں تک مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے طریقہ تبلیغ کو اختیار کیا ہے۔ تبلیغ کا لفظ بلاغ سے مشتق ہے، جس کا معنی امام راغب اصفہانی بیان کرتے ہیں المفردات میں: البلاغ الانتہا الی اقصی المقصد۔ بلاغ مقصد اور غرض و غایت کو آخری حد تک پہنچا دینے کا نام ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے تبلیغ
اس وقت بلاغ بنے گی جب کوئی مبلغ اپنے پیغام بلاغ کو تفہیم و افہام کی آخری حد تک اپنے سننے والوں تک پہنچا دے، جس کے نتیجے میں اس بلاغ میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے اور وہ بلاغ اپنی کامل اور اکمل صورت میں اس کے ذہن میں واضح ہو جائے، تو اس طرز و اسلوب کلام کو تبلیغ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امام راغب اصفہانی اس لفظ سے بلاغ کا دوسرا معنی یوں واضح کرتے ہیں، البلاغ ہی الکفایہ، فرماتے ہیں بلاغ کا معنی یہ ہے کہ جو تمام ضرورتوں کی کفالت کرے تو اس کو بلاغ کہتے ہیں۔ تبلیغ بلاغ کامل تب بنتی ہے جب وہ اپنے سننے والے کی اس موضوع کی جملہ ضرورتوں کی تکمیل کر دے، یہاں تک کہ اس موضوع پر اس کے ذہن میں کسی قسم کا بھی کوئی اعتراض، کوئی اشکال اور کوئی تشنگی باقی نہ رہ جائے۔ حاضرین گرامی قدر، پیغمبرانہ بلاغ اور تبلیغ کا کمال یہی تھا کہ انہوں نے پیغام الہی کو اس قدر یقین اور تاثیر کی قوت کے ساتھ بنی نوع انسان تک پہنچایا کہ اس کی اطاعت انسانوں کو اس دنیا میں سرخرو کر گئی اور اس کی خلاف ورزی ان کو نیست و نابود کر گئی۔ امام زمخشری نے بلاغ کا معنی اپنی تفسیر کشاف میں واضح کرتے ہوئے کہا ہے، البلاغ ہی الکفایہ فی التذکیر والموعظہ، بلاغ کا معنی ایسی تبلیغ اور ایسا ابلاغ ہے جو تذکیر و نصیحت اور موعظت و بلائی میں انسان کی جملہ ضرورتوں کو کافی ہو جائے، اس کو بلاغ کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کو اسی معنی کے اعتبار سے بلاغ للناس فرمایا گیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کا بیان ہے اور اس کا اپنے بندوں سے خطاب و تقریر ہے جو اپنے مفاہیم و مطالب اور معارف و اسرار میں سراسر بلاغ ہی بلاغ ہے۔ اس لیے قرآن کے حوالے سے ارشاد فرمایا، ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيُذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ فرمایا کہ یہ قرآن لوگوں کو حکم پہنچاتا ہے اس لیے کہ وہ اس سے ڈر جائیں اور اس سے ڈرائے جائیں اور وہ جان لیں کہ ایک ہی معبود ہے اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اس آیہ کریمہ کے مطابق پیغمبرانہ دعوت و تبلیغ 3 صفات سے مزین ہوتی ہے۔ اس کا پہلا وصف تبلیغ یہ ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اس دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں رجوع اللہ کی کیفیات پیدا ہو جائیں اور وہ لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں، ان کی زندگی اللہ کے خوف و تقوی سے آباد ہو جائے، وہ زمانے میں جہاں رہیں مگر اپنے رب کو نہ بھولیں۔ اور اس تبلیغ کا، پیغمبرانہ تبلیغ کا دوسرا وصف یہ ظاہر ہوتا ہے، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ تبلیغ و ابلاغ ان کو عقیدہ توحید پر راسخ اور ثابت قدم کر دے، توحید ان کا قال سے حال بن جائے، وہ الہ واحد کو علم الیقین سے عین الیقین تک اپنے احوال میں دیکھنے لگے، توحید ان کے لیے حقیقت ثابتہ اور حقیقت مشاہدہ میں ڈھل جائے۔ تو حاضرین گرامی قدر، اس صورت کے اندر یہ بلاغ کا یہ دوسرا وصف پیغمبرانہ دعوت کے حوالے سے مکمل ہوگا۔ تو پیغمبرانہ تبلیغ کا تیسرا وصف یہ ہے کہ اس میں یہ بات عیاں ہوں، وَلِيُذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ الہ واحد کا عقیدہ
ان کی عقول کی تشنگیوں کو دور کرنے والا ہو، اور دل و لسان اور زبان و دماغ دونوں سے وہ اللہ کے حضور جھک رہے ہوں، اور اس کی وحدت کے جلوے ان کو اپنے احاطے میں لے لیں اور لے رہے ہوں، اور اس تبلیغ کے نتیجے میں ان کی کیفیت اور حالت یہ ہو چکی ہو لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ وہ ظلمات و اندھیروں سے نور اور روشنی کا سفر کریں، تو وہ تبلیغ واقعتاً اپنے عروج و کمال تک ہوگی۔ حاضرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و دعوت کا منہج اور اس کا نقطہ کمال یہی تھا کہ وہ دعوت رسول، تبلیغ رسالت اہل کفر کو اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ کرتی رہے، ان کو دوزخ سے جنت کی طرف لاتی رہے، ان کو تباہی و ہلاکت سے آبادی اور ہدایت کی طرف راغب کرتی رہے، ان کو بت پرستی سے خدا پرستی کی جانب مائل کرتی رہے، ان کو شرک پرستی سے خدا پرستی پر گامزن کرتی رہے، ان کو لا الہ الا اللہ پر قائم کرتی رہے، اور محمد الرسول اللہ کے دامن سے ان کو وابستہ کرتی رہے۔ حاضرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے قبل اپنے کردار کی تبلیغ اپنی قوم کو نفع بخشی اور فیض رسانی کے ذریعے سے بھی کی، اور ابھی آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی جب آپ کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب کی تحریک میں آپ شامل ہوتے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں مظلوم شخص کی مدد کی جائے، یہ تحریک تھی۔ عبداللہ بن جدعان کے گھر سب سرداران قریش جمع ہوئے، اور اس تقریب کو، اس حلف کو حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ اس میں سے ہر شخص فضل کا نام رکھنے والا تھا، اس وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا، اور اس میں تمام سرداران قریش اور اس معاہدے میں، اس ایگریمنٹ میں شریک ہر شخص یہ عہد کر رہا تھا، یہ حلف اٹھا رہا تھا، نقسم ان نحمی المظلوم حتی یستعید حقہ من الظالم، کہ ہم سب حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اس مکہ کی سرزمین پر مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم سے اس مظلوم کا حق واپس لے کر دیں گے۔ حاضرین گرامی قدر، اس معاہدے کے ذریعے ظالم کو قبیلے کی بے جا حمایت سے الگ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولو دعیا بہی فی الاسلام لاحببت، فرمایا میں آج اسلام میں بھی اس دعوت کو سب سے زیادہ پسند کرنے والا ہوں۔ آج بھی مجھے کوئی مظلوم کی مدد کے لیے بلائے اور ظالم سے اس کا حق واپس دلانے کے لیے مجھے کہے تو میں سب سے پہلے اس پر لبیک کہنے والا ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، اسلام میں داعیانہ اور مبلغانہ کردار یہ ہے کہ لوگوں کو ظلم سے محفوظ کیا جائے، مظلوم کی مدد کی جائے اور ظالموں کو ان کے ظلم سے روکا جائے۔ یہ ایک داعی کا رفاعی اور فلاحی کردار تبلیغ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہم آپ کا تاجرانہ کردار تبلیغ بھی دیکھتے ہیں۔ وہ اس طرح ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی جب شام کا دوسرا تجارتی سفر آپ کو پیش آیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال تجارت آپ مکہ سے لائے ہیں، سارے کا سارا مال شام میں فروخت کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہاں سے بہت زیادہ نفع کماتے ہیں اور بہت سا مال خرید لیتے ہیں، اور توقع سے زائد منافع 2 گنا ہوتا ہے، اور جو بہت زیادہ توقع سے تھا۔ اور اس سفر کے دوران کسی گاہک سے خرید و فروخت میں اختلاف رونما ہوا تو اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھانے کا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جھوٹے خداؤں کی قسم نہیں کھاتا۔ وہ شخص
اس بات سے اس قدر متاثر ہوا کہ کہنے لگا القول کا قولک، کہ ہے امین و صادق، آپ کا قول سچا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، کاروبار و تجارت سارے کا سارا القول پر چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار و تجارت کو بھی القول الصدق پر استوار کر کے تاجرانہ، دیانتدارانہ اور ایماندارانہ کردار کی بنیاد رکھی ہے، اور یہی سچے کردار کی تبلیغ بعد ازاں برصغیر پاک و ہند میں اسلام کے فروغ کا باعث بنی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کو پہنچی تو آپ کے اعلان بعثت کا اذن عام وحی کے نزول کے ساتھ جاری ہوا۔ پہلی وحی غار حرا میں آئی اور یہ پیغام خدا بندی لائی، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ کا نبی اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ نبی ہمیشہ اہم اور عظیم خبر دیتا ہے، اور نبی کی اسی خبر میں علم یقینی ہوتا ہے، علم قطعی ہوتا ہے۔ نبی کی خبر انسانوں کے لیے بہت زیادہ نفع مند ہوتی ہے، اور نبی کہتے ہی اس ذات کو ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو کوئی خبر عظیم دے۔ نبی وہ خبر دیتا ہے جس کا تعلق غیب سے ہوتا ہے، اور ان غیب کی خبروں کو عقل انسانی از خود اپنی قوت سے جان نہیں سکتی۔ گویا کہ اس اعتبار سے نبوت اور رسالت خود ایک مبلغانہ اور داعیانہ منصب ہے، جس کا انتخاب سراسر مشیت ایزدی سے اور رضائے ربانی پر منحصر ہے۔ پہلی وحی کے نزول کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داعیانہ اور مبلغانہ فریضہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے منصب شرف بعثت کی خبر عظیم سب سے پہلے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیتے ہیں، جو 15 سالہ ازدواجی زندگی کے شب و روز سے اور اس سے پہلے بھی آپ کے خصائل عمیدہ اور اخلاق کریمانہ کے مشاہدے کے ذریعے اس خبر کی منتظر تھیں، اور اس خبر مبارک کے سنتے ہی قبولیت اسلام میں وہ شرف اولیت حاصل کرتی ہیں۔ اور دوسری ذات جو رفاقت و دوستی کے لیے بچپن ہی سے چن لی گئی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات صدق اور احوال صدق کا بار بار اپنی زندگی میں مشاہدہ کر رہے تھے، وہ منصب نبوت کے اعلان اور اس کی تصدیق کے لیے بے قرار تھے، وہ بھی آپ کی خبر نبوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہم پکارتے اور یاد کرتے ہیں، اور اسی طرح گھر میں ایک اور آنکھ ان احوال نبوت کا مشاہدہ کر رہی تھی، اور وہ مرتضوی اور علوی آنکھ بھی بے تاب و بے قرار تھی۔ جب اس نے نماز نبوت کو دیکھا تو زبان رسالت مآب سے یہ دعوت سنی، فَأَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فرمایا ہے علی میں تم کو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، اور وہ بھی دامن رسالت سے وابستہ ہو گئے۔ حاضرین گرامی قدر، جو زمانے میں سب سے زیادہ قریبی تھے، جو احوال صدق اور کردار صدق کا روزانہ مشاہدہ کر رہے تھے، وہ قبولیت اسلام میں اولیت کا اعزاز پا رہے ہیں، اور ان کی یہ اولیت قبول اسلام میں داعیے اعظم کے کردار تبلیغ کی سچائی کا جہاں اعتراف ہے، وہاں اس دعوت کی حقانیت کا محکم اظہار بھی ہے۔ ہر دور میں سچی دعوت سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ دائی کا ذاتی کردار ہی تبلیغی کردار میں ڈھل جاتا ہے، اس کی ذات ہی
اس کی دعوت کی تبلیغ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوتی اور تبلیغی منصب کے ذریعے ایک شمع سے دوسری شمع جلاتے رہے، ایک سینے سے دوسرے سینے کو روشن کرتے رہے، ایک دماغ سے دوسرے دماغ کو جلا بخشتے رہے، ایک زبان دعوت سے دوسری زبان تبلیغ تیار کرتے رہے، فرد سے افراد کو قبول اسلام کے لیے آمادہ کرتے رہے۔ یوں حضرت عثمان بن عفان اسلام میں داخل ہوتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف قبولیت اسلام کا اعلان کرتے ہیں، سعد بن ابی وقاص دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ اسلام میں پناہ لیتے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح دخول اسلام کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ابو سلمہ بن عبداللہ عبد الاسد ارکم بن ابی ارکم عثمان بن مظعون کاروان اسلام میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، تبلیغ اسلام کا یہ خفیہ سلسلہ 3 سال تک جاری و ساری رہا۔ خوش نصیب روحیں اس پیغام اسلام کو سن گرامی قدر کیا تھی، آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت کیا دیتے تھے، اور جس کو قبول کرنے کی آپ ان کو ترغیب دیتے تھے۔ قطب سیر میں اس حوالے سے ہمیں رہنمائی میسر آتی ہے۔ آپ لوگوں کو دعوت اسلام یہ دیتے، فَأَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَإِلَى عِبَادَتِهِ وَإِلَى الْكُفْرِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فرمایا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں لوگوں، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، اسی کی عبادت کرو، لات و عزا کے ساتھ کفر کرو، ان کی عبادت نہ کرو۔ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ دعوت اسلام دیتے، قال ان توصل الرحمہ وتحقن الدماء وتأمن السبیل وتکسر الاوثان وتعبد اللہ۔ یہ دعوت اسلام کے امتیازی پہلو تھے۔ اسی دعوت پر جوک در جوک سعید روحیں اور سعادت ازلی کی منتظر روحیں کشاں کشاں دامن رسالت سے وابستہ ہوتی رہیں اور تعلیم اسلام میں پختہ ہوتی رہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس خفیہ تبلیغ اسلام کے زمانے میں کچھ بڑے بڑے نامور وجودوں کے وجود میں آفتاب اسلام چمکا، جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ بھی ہیں، جو اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان یوں کرتے ہیں، حمدت اللہ ہینا ہدی فوادی الی الاسلام والدین الحنیف، میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس نے میرے دل کو دین اسلام اور دین حنیف قبول کرنے کی ہدایت سے نوازا ہے۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تعارف ہمیں یوں کراتے ہیں، وَأَحْمَدُ مُصْطَفَى فِينَا مَتَاعٌ فَلَا تَغْسُوهُ بِالْقَوْلِ الضَّعِيفِ۔ احمد مصطفیٰ ہم میں سے وہ ذات اقدس ہے جن کی ہم میں سے ہر کوئی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اور کوئی کمزور قول اور عقل و فہم سے آری کوئی چیز اور کوئی بات ان کا گھیراؤ نہیں کرتی۔ حاضرین گرامی قدر، 2 سن نبوت کو آپ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح خفیہ تبلیغ کے زمانے میں ایک اور بطل جلیل اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، جس کا نام ہی اہل طاغوت پر سختہ طاری کر دیتا ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، جن کی قبولیت اسلام کے لیے زبان رسالت مآب اللہ کے حضور یوں کھلتی ہے، اللہم اید الاسلام بعمر، اے اللہ عمر کو مشرف با اسلام کر، یہ تو انک رسول اللہ، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اپنا دین چھپائیں، اس لیے کہ ہمیں اپنے دین کا اعلانیہ اظہار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
मुसलमानों की मायत में दार अरकम से बाहर आए। हजरत उमर फारूक अपनी तलवार लिए बुलंद आवाज से कलमा तैयबा का विर्द करते हुए मक्का की गलियों में आगे आगे चल रहे थे। यहां तक कि मस्जिद हराम में सब के सब मुसलमान दाखिल हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ हैं। वहां मौजूद कुरैश को मुखातब करते हुए हजरत उमर फारूक ने उन्हें खबरदार किया, फ़इन तहर्रक अहदुन मिनकुम लउमक्कियन्ना सैफी मिनहु। फरमाया अगर तुम में से किसी ने भी किसी किस्म की कोई हरकत, कोई शरारत करने की कोशिश की तो मैं अपनी तलवार से उसे ढेर कर दूंगा। आदरीन ग्रामीय कदर, हजरत उमर फारूक तवाफ में आगे आगे चलते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ 40 मुसलमान तवाफ़े काबा करते रहे। बेसत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 साल का ये ज़माना हाज़रीन ग्रामीय कदर गुजर गया। इस अरसे में खुफिया तबलीग इस्लाम का सिलसिला जारी रहा। अब दावत तौहीद को आम करने के लिए और इस्लाम की रोशनी को हर किसी तक पहुँचाने के लिए एलानिया तबलीग का वक्त आ पहुँचा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान राजदाराना तबलीग से एलानिया तबलीग के मरहले की तरफ मुंतकिल होते हैं और इस हवाले से तबलीग उसरा का, तबलीग खानदान का हुक्म नाजिल होता है। वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन वख़्फ़िज़ जनाहक लिमन तबअक मिनल मोमिनीन। फरमाया कि आप अब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। आदरीन ग्रामीय कदर, तबलीग इस्लाम का ये काम अब आसान न था। एलानिया तबलीग का ये सिलसिला शुरू हो चुका था। वो लोग जो बुतों की नस्ल दर नस्ल पूजा करते थे, उनके मुतवाले थे, जो सदियों से उनकी परस्तश कर रहे थे और उन्होंने काबे में सजा रखा था, उन बुतों को अपना सब कुछ जानते थे और उनकी आन पर अपनी जान कुर्बान कर देते थे। इस कठिन पैगाम में तौहीद को उन लोगों तक पहुँचाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरा गौर व फिक्र किया और अल्लाह तबारक व तआला के इस सरी हुक्म की तामील की। आपने बनु अब्दुल मुत्तलिब और बनु अब्द मुनाफ के लोगों को दावत ताम पर अपने घर में बुलाया और उनको दावत इस्लाम दी और अपने कबीले वालों को यूं दावत इस्लाम दी। अल्हम्दुलिल्लाह अहमदहु वस्तईनुहु व उमिन बिही व तवक्कलु अलैहि व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू। फरमाया सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, उसी की मैं हम्द व सना करता हूँ, उसी की मदद व नुसरत चाहता हूँ, उसी पर ईमान लाता हूँ और उसी पर तवक्कुल व भरोसा करता हूँ और मैं शहादत व गवाही देता हूँ वो वहदहु ला शरीक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उसके बाद आपने अपनी कौम व कबीले से फरमाया, मा आलमु शाबन जा कौमहु बिअफ़ज़ला मिम्मा जेतुकुम बिही इन्नी कद जेतुकुम बिअम्रि दुनिया वल आखिरा। फरमाया है मेरी कौम, मैं किसी ऐसे नौजवान को नहीं जानता जो इस चीज से बेहतर पैगाम अपनी कौम की तरफ लेकर आया हो जो मैं तुम्हारी तरफ लेकर आया हूं। मैं तुम्हारे पास वो पैगाम लेकर आया हूं जिसमें तुम्हारी दुनिया और तुम्हारी आखिरत की फौजो फला और कामयाबी व कामरानी है। अबू लहब ने इस पैगाम और दावत इस्लाम का खुलम खुला वहीं पर इनकार किया और इस दावत को कबूल करने से अपने कबीले को मना किया। अलबत्ता इस मौका पर हजरत अबू तालिब ने अपनी खुलम खुला हमायत का ऐलान किया और कहा, वल्लाहि ला नमना अन्नहु मा बकैना। फरमाया बाखुदा जब तक हमारे जिस्म में जान है हम आपकी हिफाजत और आपका दिफा करते रहेंगे। आदरीन ग्रामीय कदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग उसरा के बाद तबलीग कौम और तबलीग बलद का फैसला किया। अब सारे अहले मक्का को अपनी दावत हक के लिए उनको जमा किया और कोए सफा की चोटी पर आप तशरीफ ले गए। अरब के सारे कबीलों को दावत इस्लाम दी और उनको यूं बुलाया, या सबाहा या सबाहा, मेरी बात मक्का वालों सुनो, मेरी फरियाद सुनो, मेरी तरफ आओ। अरब के रिवाज के मुताबिक हर कोई वहां पर पहुंचा, सबने लब्बैक कहा। जो खुद न जा सका
اس نے اپنا نمائندہ بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی صداقت کی ان سے تصدیق کروائی اور فرمایا اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے دامن سے دشمن کا ایک دستہ تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے بیک زبان کہا کیوں نہیں، بے شک آپ نے ہمیشہ آج تک سچ کہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہر قبیلے کا نام لیا، اے قاب بن لوئی کے بیٹھو، اے مرہ بن کعب کے فرزندو، اے بنی ہاشم کے فرزندو، اے بنی شمس، اے بنی عبد مناف، اے بنی زہرا، اے بنو عبد المطلب، سب کو اللہ کی طرف سے نذیر بن کر میں آیا ہوں، تمہیں اللہ کا ڈر سناتا ہوں۔ انقذوا انفسکم من النار، خود کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، ایک ہی اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اور فرمایا، بار بار فرمایا، انقذوا انفسکم من النار، خود کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا الا ان تقولوا لا الہ الا اللہ، فرمایا میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے آیا ہوں اور اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں، اور کل اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے میں کسی چیز کا مالک نہیں سوائے اس کے کہ تم لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہہ کر اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم کو مخاطب کر کے یہی کہتے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو، اے میری قوم، لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پا جاؤ گے۔ ادھر قوم کی اجتماعی آواز یہ تھی کہیں ایسا نہ ہو یہ کلمہ پڑھ کر ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں اور اس نئے دین کے مقابل ہم اس اپنے آباء و اجداد کے دین کو کہیں چھوڑنے والوں میں سے شمار نہ ہو جائیں۔ اور ادھر یہ آوازیں قوم میں اٹھتی تھیں، یا ایھا الناس لا یغرنکم ھذا عن دینکم ودین آبائکم، اے لوگو اس شخص سے بچ کر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو یہ تمہارے دین سے تمہیں پھیر دے، تمہارے آبا کے دین سے تمہیں برگشتہ و گمراہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین اور تبلیغ اسلام سے روکنے کے لیے کفار اور مشرکین نے اپنی مقدور بھر کاوشیں کر لیں۔ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کے معاملے میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالیں، آپ پر طعن و تشنیع کے سارے تیر جلائے اور جھوٹے الزامات اور بہتانوں کی تہمتوں کی بارش کی، راستے میں کانٹے بچھائے، کوڑا کرکٹ آپ کے گھر کے دروازے پر پھینکا گیا، غلاظتیں اٹھا اٹھا کر آپ کے در اقدس کے سامنے ڈھیر کی گئیں، نماز میں قمر مبارک پر اوجری لا دی گئی۔ تمام کفار و مشرکین آپ کی عداوت و دشمنی میں آخری حد تک گئے، جان کے دشمن بن گئے۔ سب مکہ والوں نے مل کر معاذ اللہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ہجرت کی رات اسے پایا تقبیل تک پہنچانے کے لیے آپ کے در دولت کا محاصرہ کر لیا۔ واللہ یعصمک من الناس کے الوہی حکم نے آپ کی محافظت کی، آپ ان کے درمیان سے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، خاک پھینکتے ہوئے باحفاظت وہاں سے نکل جاتے ہیں اور مکہ کے مرکز دعوت و تبلیغ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کو اپنا مرکز دعوت و تبلیغ بنا لیتے ہیں، اور مدینہ کی زمین اس دعوت حق کے شجر اسلام کو مضبوط جڑوں کی صورت میں قبول کر لیتی ہے۔ چہار دانگ عالم میں اسلام کی روشنی یہاں سے ہر سو پھیل جاتی ہے۔ تبلیغ اسلام عام لوگوں سے بادشاہوں کے محلوں میں اور ان کے محلات میں پہنچتی ہے، اور اسلام کی دعوت امن کی دعوت تھی، سلامتی کی دعوت تھی، اور جو بھی اس کو روکنے کے لیے میدان جہاد میں آیا، اسلام نے فقط اور فقط اپنا دفاع کیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، وقت کی کمی کے پیش نظر میں آخر کلام کی طرف، خلاصہ کرام کی طرف آتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ آج کے دور میں ہم اسوہ رسول سے خیرات لیتے ہوئے اس دعوت رسول کے اس سلسلے کو، اس اسلوب کو اختیار کرنے والے ہوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ادعو الی سبیل ربک کی دعوت تھی، رسول اللہ کی تبلیغ بلغ ما انزل الیک پر مشتمل تھی، رسول اللہ کی دعوت کا طریق نرم خوئی، خیر خائی، ہمدردی اور جانثاری پر مبنی تھا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ دعوت و تبلیغ رسالت کے دو بنیادی عناصر تھے، ایک لا الہ الا اللہ سے عبارت تھا، دوسرا محمد الرسول اللہ پر استوار تھا۔ ساری دعوت کے مرکزی اور محوری نقطے دو ہی تھے۔ مکہ کا معاشرہ الہ کثیر سے آباد تھا، ان کے الہ کی تعداد مسجد حرام اور کعبہ میں رکھے ہوئے عدد کے اعتبار سے 360 بتوں کی تھی۔ رسول اللہ کا پیغام دعوت یہ تھا کہ 360 میں سے کوئی ایک بھی الہ نہیں ہے، صرف ایک ہی الہ حقیقی ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ 360 سارے کے سارے مل کر لا الہ ہیں، لا الہ ہیں، یہ معبود نہیں ہے، ان پر لفظ معبود کا اطلاق درست نہیں ہے، اور ان سب کا انکار کرو اور ان کو خدا سمجھنا چھوڑ دو، ان کی پرستش سے باز آ جاؤ، ان کو لا الہ کی ضرب سے اڑا دو اور ان کے مد مقابل معبود حقیقی الا اللہ ہی کے ہو جاؤ۔ اللہ ہی سچا خدا ہے، وہی معبود حقیقی ہے، وہی لائق عبادت ہے، وہی جمیع محامد اور محاسن کا مالک ہے، وہی خالق ارض و سماوات ہے، وہی مالک انس و جن ہے، وہی راز کے کل مخلوقات ہے، وہی سجود و تسبیحات کا مستحق ہے۔ اور دوسرا پیغام دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے فرمایا، تم نے مجھے 40 سال تک محمد بن عبداللہ کے روپ میں دیکھا ہے، اب 40 سال کے بعد مجھے شرف بعثت کی نسبت عطا کی گئی، میں رسول بننے کے لیے نہیں، رسول بنائے جانے کا اعلان کرتا ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے مجھے رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، تمام انسانوں کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ رسالت ذاتی نہیں، عطائی منصب ہے، اللہ نے مجھے نبوت و رسالت کے لیے چن لیا ہے، میرے پیغام دعوت اسلام کو قبول کر لو، ہر خوف و حزن سے محفوظ کر دیے جاؤ گے۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس دعوت کو ثابت قدمی سے پھیلاتے رہنا، پست ہمت نہ ہونا، غم زدہ نہ ہونا، یقیناً کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو روکنے کے لیے کفار اور مشرکین نے ہر جتن کیا، آپ کی تبلیغ اسلام کے عمل کے انسداد کے لیے ہر حربہ اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رسالت کو روکنے کے لیے انہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا۔ رسول اللہ کی دعوت توحید تھی، دعوت رسالت تھی، عقائد کے اصلاح کی دعوت تھی، اعمال کی درستگی کی دعوت تھی، اعلیٰ انسانی اخلاق کو اختیار کرنے کی دعوت تھی، پتھروں کی عبادت چھوڑنے کی دعوت تھی، شرک کی ہر صورت سے بچنے کی دعوت تھی، اللہ کا خوف اور تعلق دل میں آباد کرنے کی دعوت تھی، آخرت پر ایمان لانے اور اپنے نامہ اعمال پر جواب دہ ہونے کی دعوت تھی، تزکیہ نفس اور اصلاح احوال کی دعوت تھی، والدین سے حسن سلوک کی دعوت تھی، رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری کی دعوت تھی، افلاس اور غربت میں پسنے والے لوگوں کی مدد کی دعوت تھی، اور دوسرے لوگوں کا خون حق بہانے سے منع کرنے کی دعوت تھی، اور کمزوروں اور بے سہاروں اور یتیموں اور غریبوں کا مال ہڑپ کرنے سے باز رکھنے کی دعوت تھی، کاروبار و تجارت میں دھوکے بازی سے ممانعت کی دعوت تھی، ناپ تول میں ایمانداری کی دعوت تھی، اپنے اور غیروں کے درمیان ہر حال میں عدل و انصاف پر قائم رہنے کی دعوت تھی، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی دعوت تھی، حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی پابندی کی دعوت تھی، ہر انسان سے محبت اور اخوت کا تعلق قائم کرنے کی دعوت تھی، غریب، نادار، یتیم اور بیوہ کی کفالت کی دعوت تھی، اللہ کے حلال کو اختیار کرنے کی دعوت تھی، اللہ کے حرام سے بچنے کی دعوت تھی، ایک مہذب انسانی زندگی اور اس کی روش کو اختیار کرنے کی دعوت تھی۔ یہ دعوت
عظمت انسانی کی دعوت تھی، رفت انسانی کی دعوت تھی. یہ شخصی اور انسانی دعوت نہیں بلکہ الوہی اور خدائی دعوت تھی، اور اس دعوت کی ہر بنیاد رضا الہی پر قائم تھی. سب انسانوں سے اس دعوت کا یہی تقاضا تھا کہ ہر انسان کے قول و فعل سے اس خدائی اور الوہی دعوت کی آواز بلند ہو. ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی اور مدنی زندگی میں شب و روز اسی دعوت کی تبلیغ کی، اور اسی دعوت کی طرف مسلسل آپ لوگوں کو بلاتے رہے، جبکہ کفار اور مشرکین نے اس دعوت کو روکنے کے لیے عدوانہ، حاسدانہ اور منافرانہ اور مخالفانہ تبلیغ کا انداز اختیار کیا. قل هو اللہ احد کی دعوت کا جواب انہوں نے یوں دیا، قال الکافرون ھذا ساحر کذاب لم یلد ولم یولد کی دعوت کا جواب انہوں نے یوں دیا، انک لمجنون. اور محمد الرسول اللہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا کی دعوت کا جواب انہوں نے یوں دیا، لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون. جو لوگ دعوت اسلام کو قبول کرتے رہے، باری تعالیٰ ان کو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کا اعزاز بخشتا رہا، جبکہ کفار اور مشرکین ان لوگوں کو ہؤلاء السفہاء ان ہؤلاء لضالون گمراہ کہہ کر پکارتے رہے. کفار اور مشرکین نے دعوت اسلام کو روکنے کے لیے اپنی ساری تدابیر، اپنے سارے حربے استعمال کیے. دعوت اسلام سے مذاہب ہونے کے لیے کل دشمنان اسلام نے اپنی تمام عقول کو استعمال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو گھر سے ایک چچا ابو لہب نے مخالفت کی، تو دوسرے چچا حضرت ابو طالب نے حمایت کی. گھر سے باہر دعوت اسلام لے کر آئے تو عرب کے تمام قبیلے اور سردار مخالف ہو گئے، مزاحم ہو گئے. 3 سال تک خفیہ دعوت اسلام دیتے رہے. دار ارقم کو اپنی مرکز دعوت بنایا، اپنا مرکز دعوت بنایا. پھر اعلانیہ دعوت اسلام کا آغاز کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض و عناد کی آندھیوں، مخالفتوں اور مزاحمتوں کے طوفان میں اسلام کی شمع کو فیروزاں رکھا. ہر گھر میں دعوت اسلام پہنچائی، ہر فرد کو اسلام کا پیغام دیا، اور ہر خلوت میں اسلام کا ذکر کیا. ہر مجمع میں دعوت اسلام کا کھلے عام اعلان کیا. مکہ کے کوچہ و بازار میں آپ کا ذکر ہوا، اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کا تذکرہ ہر جگہ ہوا. اور اس دعوت اسلام کا نقطہ کمال یہی تھا کہ خدا کی یکتائی کا ڈنکا ہر سو بجنے لگے. لوگ صرف اور صرف اللہ کے حضور سر بسجود ہونے لگے، غیر اللہ سے قطع تعلق ہو جائیں، رب سے جڑ جائیں. کفار اور مشرکین نے آپ کو صابی کہا، کاذب کہا، ساحر کہا، مجنون کہا. آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ پر طرح طرح کی آوازیں کسی گئیں، آپ کو ہر طرح سے ستایا گیا، آپ کے راستوں میں غلاظت پھینکی گئی، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کو جان سے مارنے کے لیے بے شمار حملے کیے گئے، آپ پر ایمان لانے والوں کو ستایا گیا، طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف دی گئیں، اور ان کو اس دعوت کی قبولیت پر شہید کیا گیا. گرم پتھروں پر اور آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، ہاتھوں اور پیروں سے باندھا گیا، اور بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. غرضے کے ستانے کے سارے ذرائع، تکلیف و اذیت پہنچانے کے سارے حربے، اور راہ حق سے ہٹانے کے سارے طریقے کفار اور مشرکین نے اختیار کیے. مگر لا تہنوا ولا تحزنوا، تم پست ہمت نہ ہونا، تم غم زدہ نہ ہونا. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم اسلام و ایمان پر ثابت قدم رہے تو کامیاب و کامران تم ہی ہوگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہر روز کامیابیاں سمیٹتی رہی، مسلسل فوز عظیم اور فتح عظیم کی طرف بڑھتی رہی. فتح مکہ کے موقع پر یہ جان و مال، عزت و آبرو کے یہ سارے دشمن آپ کے سامنے تھے. اگر آپ چاہتے ان سے انتقام لے لیتے، ان میں سے ہر ایک کی گردن اس کے تن سے جدا کر دیتے، ہر ایک کو اپنے نشان غضب کا اور نشان عبرت بنا دیتے. پورا مکہ جب مجرموں کی طرح سر جھکائے آپ کے سامنے کھڑا تھا تو آپ نے اپنے کردار کی عظمت سے اسلام کی دعوت کو دوام بخشا اور فرمایا لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا وانتم طلقاء. فرمایا کہ آج میں تمہیں تمہاری ساری دشمنیوں اور عداوتوں اور مخالفتوں کے باوجود تمہیں معاف کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقصد
अदावतों को पालना नहीं बल्कि उनको सर्द करना था। आपकी दावत और तबलीग का मकसद सिर्फ वतन की तामीर नहीं बल्कि इंसानी किरदार की तामीर थी। आपकी दावत की गर्ज और गायत बेहतर नस्ल इंसानी की तामीर थी। आपकी दावत का मुद्दा और मुंतहा रूए जमीन को बेहतरीन इंसानों से मामूर करना था। इसलिए आज इस्लाम की दावत हमसे तकाजा करती है कि हम हकीकी इस्लाम को लोगों तक पहुंचाएं। आज हम इस्लाम की दावत को इस तरह आम करें कि वो दावत हो तबलीग मसलक और तबलीग फिरका तक ही महदूद ना हो, बल्कि हम दावत इस्लाम देने वाले बने। दावत मसलक पर और दावत फिरका पर जोर न दें, इस्लाम की अजमत और रिफत की तबलीग करें। अगर आज हम फकत और फकत तबलीग मसलक पर रह जाएंगे, तबलीग फिरका तक खुद को महदूद कर लेंगे, तो उसके नताइज ये होंगे, हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। और अगर आज इस जदीद दौर के अंदर जब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और लोग अपनी अपनी पहचान और शनाख्त रखते हुए, अपनी हदूद और सरहदों को बाकी रखते हुए एक हो रहे हैं और अपने अपने दुनियावी और मुल्की और रियासती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी अपनी पहचान के साथ मुख्तलिफ इदारों में इकट्ठे हो रहे हैं, तो हमें भी आज इस्लाम की कुव्वत की बिना पर और इसकी आफाकी तालीमात की बिना पर वादत की लड़ी में हम भी परोए जा सकते हैं। इसके अलावा वादत की कोई भी सबील वो नाकाम है। कोई भी वादत की और सूरत हमें आज मुसलमानों को इकट्ठा नहीं कर सकती। इसलिए आज फकत हमें तबलीग फिरका नहीं, तबलीग मसलक पर नहीं, बल्कि तबलीग इस्लाम पर जोर देना होगा। अगर तबलीग इस्लाम पर हर मस्जिद से और हर मुसलमान ने अगर ये आवाज़ बुलंद की तो उसका नतीजा ये होगा, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ता बहा के काशगर। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।